پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا کیا عبادت کے لیے، اور نصارہ کو اتوار کا دن۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں اور عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، تو نے یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا کیا ہے عبادت کے لیے، اور نصارہ کو تو اتوار کا دن عطا کرے گا، تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے تو نے کون سا دن رکھا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے میں نے جمعے کا دن رکھا ہے۔ کون سا دن رکھا جی؟ جمعے کا دن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک مولا، یہ جمعے والے دن میں کیا فضیلت ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، اگر جمعے کا دن تیری قوم کو دے دیا جاتا تو ان کی شکلیں تبدیل نہ کی جاتی۔ یعنی جمعے کا دن ایسی فضیلت والا ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو جمعے سے لے کر جمعے تک بندے سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ، اس محبوب کا امتی تو مجھے بھی بنا دے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے دعا بھی نہ مانگی، نہ کوئی التجا کی، رب نے ہمیں پیدا ہی اپنے محبوب کا امتی بنا کے کر دیا، اور ایسے ایسے کمالات ہمیں عطا کیے، ایسے ایسے انعامات عطا کیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کہ میں کہتا ہوں کہ انسان اگر سوچنے لگ پڑے تو جی چاہتا ہے کہ ساری زندگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہی رہے، ایسے ایسے انعام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، جب ہم جشن عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی عیدیں صرف دو ہی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اور اندازہ کرو صحابہ کرام علیہم رضوان اس عید کے دن کو منانے کے لیے تیاریاں پہلے سے شروع کر دیتے، اپنے کام کاج کو سمیٹ لیتے اور جو کاروبار سارا سیٹ سٹ کر کے، تاکہ جمعے والے دن ہم صرف فارغ ہوں گے اور رب کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا جمعے کا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے، غسل بھی کون سا؟ ایک تو میں نے بتلایا تھا نا کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بندہ غسل کرتا ہے، ایک ہے جیسے بندے پر غسل فرض ہو جائے، اور فرض غسل جس طرح ادا کیا جاتا ہے جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے، اور یہ غسل اس طرح کرے جیسے غسل فرض کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق غسل کرے، اور پھر خوشبو لگائے۔ کیا کرے؟ خوشبو لگائے، اور اچھے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، ہو سکا نئے کپڑے پہنے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یار اس کو خوشی کا دن نصیب ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن خوشبو لگا کر مسجد میں آتا ہے تو جتنے بندوں تک خوشبو جائے گی اتنے غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جمعے دن مسجد میں آئے، اور اگر سب سے پہلے آئے گا، کیا میں نے کہا؟ سب سے پہلے مسجد میں آئے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو رب تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب دیا جائے گا، تیسرے نمبر پر آئے بکرا ذبح کرنے کا، پھر چوتھے نمبر پر آئے ایک مرغی، اور پھر جو اس کے بعد آئے اس کو ایک انڈا رب کے رستے میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور جو پھر اس کے بعد آتے ہیں تو فرشتے پھر اپنے وہ نامہ، وہ جو لکھنے والے تحریری کاغذات سمیٹ کر
وہ بھی جمعے کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر عام بندوں کی طرح بندوں کو ثواب دیا جاتا ہے, جو پہلے آئے اس کو اتنا ثواب. اور یقین جانو میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں اس وقت جائیں جب امام رکوع میں گیا ہو. ہم اتنے بڑے ثواب سے معروم ہیں, گھر میں بیٹھے گپے لگاتے رہیں گے, اور یہ نہیں کہ ہم جلدی جائیں اور ہمیں اضافی جو ثواب مل رہا ہے وہ ہم حاصل کر لیں. اور پھر فرمایا کہ مسجد میں آئے اور کسی کو ایذا نہ دے. ایذا دینے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بعض بندے پہلی صف میں ثواب حاصل کرنے کی خاطر بندوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آتے ہیں, اور پھر آ کر اے تو ادھر ہو جائے, تو ادھر ہو جا, درمیان میں آپ بیٹھ کے. فرمایا کہ مسلمان کو ایذا دینا یہ جائز نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہے, اگر پہلی صف میں بیٹھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے آؤ, یہ نہیں سب سے بعد میں آ کر پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اب لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہے. اس کے لیے حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے. گردنیں نہیں پھلانگنی, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ, کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ, اور پھر نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. اپنے گھر کو پلٹو گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بلکہ 3 دن بعد والے بھی رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو, جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے, یعنی جمعے کی اذان ہو جائے, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ. دوڑ کر آنے سے کیا مراد ہے؟ جلدی جلدی تیاری کر کے آ جاؤ مسجد. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ, یہ قرآن مجید ہے, یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کہا رہا کہ بندہ کہے یار یہ ضعیف حدیث. قرآن مجید میں فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ, اب کاروبار چھوڑ دو, خریدا فروخت چھوڑ دو. علماء کرام فرماتے ہیں جب جمعے کی دوسری اذان ہو جائے, دوسری اذان ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی خرید و فروخت جاری رکھتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے, کیونکہ رب نے منع کر دیا. جیسے روٹی کھانا حلال ہے, رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب پر منع کر دیا, اور جو جان بوجھ کے کھائے گا پھر کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. اسی طرح کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے, روزی حلال کماؤ. القاسم حبیب اللہ, محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. لیکن فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے اب خریدا فروخت چھوڑ دو. میں یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا. جیسے ہمارا یہ لاہور ہے, ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن کاروبار میں بڑی تیزی ہوتی ہے. ارد گرد کے گاؤں دیہات میں چھوٹے جو قصبے ہیں وہاں پر جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, تو وہ پھر مال لینے کے لیے شہر کی طرف, لاہور کی طرف آتے ہیں. یعنی ایک بندے نے مجھے بتلایا تھا, حافظ صاحب ہمارے پورے ہفتے کی بکری ایک طرف ہو تو جمعے کی بکری ایک طرف ہوتی ہے, یعنی اتنا کاروبار زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دکان پر 4 بندے ہیں نا, 2 بندے جہاں پر جمعے کی نماز جلدی ہوتی ہے وہاں جا کے پڑھنے چلے جاتے ہیں, دکانداری کھلی ہوئی ہے, اور وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. تو پھر جہاں جمعے کی نماز بعد میں ہوتی ہے وہ 2 جنہوں نے نہیں جمعہ پڑھا وہاں چلے جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کیا وازر البیع ہوا, کاروبار بند ہوا؟ یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, فرمایا وازر البیع, کاروبار چھوڑ دو, خریدا فروخت چھوڑ دو. تو جو اللہ کی مرضی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں بند ہوا. اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کاروبار بند کروں گا نقصان ہو جائے گا, بکری کم ہو جائے گی, یہی سوچتا ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا ایسا کرو گے یعنی کاروبار بند کر دو گے, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.
اور وہ مالک ذل جلال ہے، وہ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے اور چاہے تو سمندر کو قطرہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی کمائی میں برکت عطا، یعنی برکت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ برکت سے یہ مراد نہیں ہے 1000 روپیہ ہے تو 1,00,000 بن جائے گا نا، جہاں 1,00,000 نے کام کرنا تھا تمہارا 1000 ہی کام کر کے دکھا دو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت۔ تو ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اور کئی بندے جمعے کی نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جمعہ پڑھا نہ پڑھا پرواہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، کتنے جی؟ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جب مہر لگ جائے پھر بندے کو اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 دن لگاتار جمعے کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ جاتے تھے یہ بندہ منافق ہے۔ ہمارے ہاں جمعے کی نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ خدا دا یہ جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے، اس کے لیے پہلے سے پری پلاننگ کرنی چاہیے کہ جمعے کا دن آ رہا ہے، میں یہ کپڑے پہنوں گا، میں نے غسل کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی دوست آ گیا بھائی جمعے والے دن مجھے تیرے ساتھ کام نہ، بھائی جمعے کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، باقی دن تھوڑے ہیں، میں تیرے ساتھ کام کرتا رہوں گا، یہ جمعے کا دن جو ہے وہ مجھے بس عبادت کرنی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ایک ادب سے التماس کروں گا، اگر دکانداری میں ایسا اہتمام کیا ہوا ہے، آدھے بندے ادھر جمعہ پڑھنے چلے گئے، آدھا ادھر چلے گئے، کاروبار بند نہیں ہوا، ان کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو بند کر دو، خریدا فروشی بند کر دو۔ اور پھر کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کاروبار میں پڑھ کو اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ابتدا میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عید میں آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز پہلے ہم پڑھتے ہیں تو خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جمعے کی نماز پڑھ لی گئی تھی اور خطبہ ہو رہا تھا، تو کسی نے یہ آواز لگائی کہ جی وہ قافلہ آیا ہے جس میں بہت سارا مال تجارت کا موجود ہے، تو جس نے وہ مال خریدنا ہے وہ آ جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت مال کی شارٹیج تھی، تو صحابہ اکرام نے سمجھا نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، لہٰذا اب خطبہ رہ بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ خطبہ چھوڑ کر تو سودا خریدنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا محبوب کھڑا رہ گیا، چند صحابہ کرام بیٹھے رہ گئے لیکن کچھ اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دی قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فرمایا تم فرما دو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے کر دیا گیا، جمعے کا خطبہ پہلے کر دیا گیا اور نماز بعد میں، لیکن عید کا وہی سلسلہ چلتا رہا، پہلے عید کی نماز اور خطبہ بعد میں۔ تو جمعے کا خطبہ یہ بھی سننا واجب ہے، یہ ضروری ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جب جمعے کا
اذان ہو جائے، اذان کے فوراً بعد ہی خطبہ ہوتا ہے، یہ دوسری اذان۔ پہلی اذان جمعے کی جو ہے یہ بدعت ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کی گئی، جب مدینہ منورہ میں شہر بہت وسیع ہو گیا اور کاروبار زیادہ بڑھتا چلا گیا، تو پھر جمعے کی جیسے اذان ہوتی تھی، دوسری اذان جس کو ہم کہتے ہیں اذان ہوتی تھی، اس اذان کے بعد کاروبار کو سمیٹ کر مسجد میں آتے تھے، تو آتے ہوئے خطبہ جماعت میرا مطلب ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے پھر یہ کیا کہ ایک اذان پہلے دلا دی کہ جب اذان ہو جائے اب کاروبار وغیرہ بند کر کے تو دوسری اذان جو ہے وہ تمہیں مسجد کے اندر ہی ہو، اس لیے